بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مغرب کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پر کچھ دینی باتیں سننے کی اور کہنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. ایسے ماحول میں جہاں دنیا طلبی کا ماحول ہے، لوگ دنیا کی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، نمازوں کی فرصت نہیں ہے، اللہ کا منادی پکار رہا ہے لیکن ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ایسے ماحول میں اللہ کے منادی کی پکار پر آپ مسجد تک تشریف لے آئے، مسجد میں نماز ادا کی، اس کے بعد اعلان ہوا کہ کچھ دین کی بات ہوگی اور آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے. گویا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، تبھی تو ہم نے اپنے کاموں کو چھوڑا ہے، اپنی مصروفیات کو چھوڑا ہے اور دین کو اہمیت دے کر کے سننے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی چند آیات اور اللہ کے پیارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات نقل کیے ہیں. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک ارشادات کی روشنی میں مجھ ناچیز سے کچھ ایسی باتیں کہلا دے جو میرے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں اور آپ حضرات کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں. کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، بلکہ کہنا سننا اسی لیے ہوتا ہے یاد دہانی ہو جائے، بلکہ کہنے والا اور اس پر حجت قائم ہو جاتی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر ڈبل ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. اس لیے یہ ہماری اور آپ کی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کے بارے میں فکر ہو ہماری. دین نام ہے خیر خواہی کا. دین کس کا نام ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ دین کیا ہے، مختصر آپ بتا دیجیے. حضور نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا الدین النصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے، سراپا خیر خواہی ہے. ہر مسئلے میں سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ ہر امتی، اولاد آدم کا ہر فرد، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری تک تمام انسانوں کے اعتبار سے ہم سب بھائی بھائی ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہر انسان جہنم والے اعمال سے بچ کر کے جنت میں داخل ہونے والا ہو جائے. یہ ہماری خیر خواہی، اور خاص طور پر اہل ایمان کے درمیان تو سب سے پہلے ذمہ داری ہے خیر خواہانہ جذبہ. اب یہ خیر خواہی میں ساری چیزیں آ گئیں. جب بڑی خیر خواہی دین ہے اور چھوٹی خیر خواہی تو آٹومیٹک داخل ہو گئی اس میں. چھوٹی خیر خواہی کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ننگے کو کپڑا پہنانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ضرورت مند کی دنیاوی ضرورت کو پورا کرنا، یہ چھوٹی خیر خواہی ہے. یہ کیونکہ دنیا تک کام دے گی، زندگی تک. کپڑا کب تک کام آئے گا آپ کو؟ دنیا زندگی میں جب تک ہیں آپ، جب تک کھانا دنیا کا تھوڑی سی ضرورت ہے. یہ ہمیشہ ہمیں اس کی ضرورت ہے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی، جو یہاں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے. تو یہ جو کام ہے اللہ تعالیٰ نے اس عنوان سے آپ کو جمع کیا ہے. آج کا ماشاءاللہ ہفتے واری اجتماع ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو جوڑا ہے، ہاں اس نسبت پر آپ جمع ہیں. ورنہ آدمی تاریخ لیتا، علماء کرام آتے، پھر آپ جلسے کے عنوان پر جمع ہوتے تھے، لیکن اللہ نے اس کام کی برکت سے ہر ہفتے آپ کو جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. تو اس کام سے آپ جڑے ہیں، خیر خواہانہ جذبے کے ساتھ جڑے رہیے. یہ کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ دین کے دعوت کو پہنچانا اور دینی فکر بیدار کرنا اپنے اندر بھی اور دوسرے کے اندر بھی. نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا،
ہر ایک فکر کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دل کی دنیا کو بدل دے۔ اس لیے اس کو فارمیلٹی نہ سمجھیں کہ صاحب آج گشت ہے اس لیے آج جمع ہو جاؤ۔ گشت کے دن جو اعمال ہیں وہ کرنا ہے، باقی گشت کے علاوہ جو کام ہے تو پھر ہماری وہی چال بے ڈھنگ، بات چیت کا انداز رف، بات چیت کا انداز غلط، ملنے کا انداز غلط۔ ہفتے واری اجتماع ہے، جماعت گئی تو بہت اچھا، آئیے السلام علیکم، وعلیکم السلام، تشریف لائیے آج اجتماع ہے، اور بعد میں کھیت میں ملے تو ارے رکو یار چلو ابھی ٹائم نہیں، دکان میں گیا تو اس سے بات نہیں کر رہے۔ نہیں، یہ تو ایک ذریعہ ہے، تو سیکھ رہا ہے ہم کو۔ یہ زندگی کے ہر موقع پر، ہر شعبے میں، خوشی کے اور غمی کے موقع پر، مصروفیات مشغولیات کے وقت کسی وقت بھی ہم آزاد نہیں ہیں کہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سبک دوست ہو جائیں کہ نہیں یہ تو اجتماع کے دن کا کام ہے صرف، کہ اجتماع کے دن ہم ملیں گے تو بہت اچھی طرح ملیں گے، مصافحہ کریں گے اور آئیے بھائی ماشاءاللہ، ویسے بھائی نہیں کہیں گے، نہیں۔ یہ تو مشق ہے اس کی، کہ ہفتے میں جو ہم مشق کر رہے ہیں زندگی کے دوسرے شعبے میں، جب دکاندار کے پاس جائے تو دکان والا اپنا کپڑا بیچنے سے پہلے اخلاق کو سپرد کرے، اخلاق پیش کرے، وہ آئیے تشریف رکھیے، کپڑا لے یا نہ لے اسے اخلاق لے کر کے جائے اس کی دکان سے۔ ایک کاشتکار کے پاس کسی کام سے کوئی شخص آیا، اس کو دعوت پہلے غلہ ہمارا لے، وہ بعد میں لے گا کہ نہیں لے گا اس سے کوئی، یہ تو ذریعہ ہے، یہ تجارت خیر خواہی کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ کپڑے کی دکان یہ ذریعہ ہے کہ انسانیت کے پیغام کو ہم پہنچائیں، ایمان کی دعوت کو ہر بھائی تک پہنچائیں، اپنے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کے یہ ذرائع ہیں، یہ تو واسطہ ہے ہمارا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک فارمیلٹی کے طور پر دین کے تمام، چاہے ہم ہوں یا آپ ہوں، وہی کر رہے ہیں، اس لیے نتائج جیسے آنے چاہیے ویسے نہیں آ رہے۔ یہ رونے والا کام ہے، بیان کا کام نہیں ہے، راتوں کو رونے والا کام ہے، اٹھ کر کے تہجد میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونا ہے اور بندوں کی فکر کرنا ہے کہ اے اللہ، فرد ہر اولاد آدم، جتنے بھی مائی ہوا کی بیٹیاں، حضرت آدم کے بیٹے، قیامت تک کے آنے والی پوری انسانیت جہنم سے بچ کر کے جنت والے راستے میں چلی جائے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی فکر ہے، اس لیے اس کی ترتیب ہے۔ ختم نبوت کے صدقے میں ہم لوگ جیسے مانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہیں یہ بھی ہمیں ماننا ہے کہ اللہ کے رسول خاتم الانبیاء ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبوت کے سلسلے کی کوئی بھی کڑی، نبوت کے نام سے کچھ بھی ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، کچھ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں جو نبوت کا دعویٰ کریں، نبوت کا ذلی بروجی کسی انداز کا کوئی نبی نہیں۔ آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی۔ اور یہ نبوت والا کام کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سپرد فرمایا ہے، وہ کام کار نبوت تو قیامت تک زندہ رہے گا، جب تک انسانیت رہے گی، خیر خواہی کے جذبے کو پہنچانا، دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ عَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور اچھے عمل کرے اور یہ کہے میں ایک عام مسلمانوں میں سے میں ایک مسلمان ہوں، کوئی کبر نہ ہو، کوئی عجب نہ ہو، کوئی غرور نہ ہو، میرے تو 5 مہینے لگے، میں تو 4 مہینے، ارے اس کو تو کچھ نہیں، میں تو 4 مہینہ لگا کے آیا ہوں۔ شیطان پٹکنی مارتا ہے، میں تو عالم دین ہوں، میں تو سال لگایا، میں تو 8 سال میں نے مدرسے میں کہا چیلی کیا، ہاں میرے لیے تھوڑا، تمہارے لیے ہے، ادھر آؤ۔ نہیں بھائی، جو بات اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہمیں کہنے کی، اس کو اللہ کا شکر ادا کرے۔ انبیاء علیہ السلام کا نہج یہ طریقہ یہ ہمارے اندر عجب، کیونکہ شیطان کی پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ کام نہ کرنے پائے وہ، اور کام اگر کہے تو کر لے اور کرنے پہ آ جائے تو اس کو کچھ مل نہ پائے، تو کام بھی کروا لے گا اور اس کو ملنے نہ پائے۔ اس کو دھیان رکھنا ہے۔ اس کے لیے عقل مند شخص وہ ہے کہ آوک سے زیادہ جاوک پر فکر رکھے کہ خرچ زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے، ادھر آ رہی ہے 2000 روپے آ رہی تنخواہ اور خرچ ہو رہے ہیں 3000 روپے، تو بچے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے ہم آوک کی شکلیں تو ہیں، 3 دن نکل گئے، 4 مہینہ بھی لگا لیا، نماز بھی پڑھنے لگے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے پورے کے پورے دے دیتے۔ کیسا؟ مطلب ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ لی، دین کی دعوت پہ بھی گھوم لیا، چلے گئے، علماء کے پاس بھی چلے گئے، مدرسے بھی چلے گئے، یا ہم ماشاءاللہ پڑھا بھی لیا، بخاری پڑھا رہے ہیں، دوسری کتابیں پڑھا رہے ہیں، لیکن کما خوب رہے، عمرہ بھی کرائے، حج بھی کرائے، لیکن جانے کے راستے پر غور کیسے؟ حسد، کسی سے بغض پیدا کر لیا، اچھا اس کے ہاں زیادہ سویابین پیدا ہو رہا ہے، بس اس سے چڑ پیدا ہو گئی، سویابین زیادہ کیوں نکلا اس کے ہاں، ہمارے ہاں پیدا ہو یا نہ ہو اس کے ہاں نہیں نکلنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ ہمارے ہاں پیدا ہو یا نہ ہو اس کے ہاں سویابین نہیں ہونی چاہیے، اس کے ہاں اتنا گیہوں کیوں نکل آیا،
اس کے یہاں اتنے لوگ کیوں آتے ہیں, اس کی بچی کی شادی اچھی جگہ کیوں ہو گئی, اس کے لڑکے کا رشتہ اسی جگہ کیوں. یہ دیہات کے زیادہ تر یہ چڑ والی باتیں, یہ حسد کی. اور ہمارے یہاں مدرسے میں اس کا بیان ہے اچھا کیوں ہو گیا, اس نے اچھی کتاب اس نے کیوں پڑھا دی. میں پڑھا پاؤں یا نہ پڑھا پاؤں, اس کو نہیں پڑھانا چاہیے, اس کی بھی ایسی بے عزتی ہونا چاہیے جیسے میری. تو ہر راستے پہ شیطان الگ الگ راستے پر, بڑوں کو بڑے راستے پر, چھوٹوں کو چھوٹے راستے پر, عالم کو عالمانہ طریقے سے, جاہل کو جاہلانہ طریقے سے, کاشتکار کو کاشتکاری لائن سے, علم والوں کو علم کے راستے سے. شیطان بہت چالاک, اس لیے ہمیں شیطان کی کمر توڑتے ہوئے دین کا کام کرنا. تو کرنے دیتا ہے, کہتے ٹھیک ہے چلو کر لو, عمرہ بھی کر لو, حج بھی کر لو, چلو 4 مہینے بھی لگا, ارے بیرون بھی لگایا, ٹھیک ہے ایسا پٹکوں گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. معلوم ہے میں بیرون لگا کے آیا ہوں. اب وہ بیچارہ چھوٹے لوگوں کو دھوس جواب, میں بیرون معلوم ہے میں عالم ہوں, میں وہاں کا صدر مدرس, میں تعلیمات کا ناظم ہوں, فلانا. یہ شیطان نے ہم کو بھی پٹک دیا. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو, خیر خواہانہ جذبہ جب آپ کے اندر رہے گا تو حسد آٹومیٹک ختم ہو جائے گا. میرے بھائی ہیں, اے اللہ مجھے تو نے جو کچھ دیا میرے مقدر کا, میرے بھائی کو تو نے دیا, بہت اچھی بات ہے. اگر ہمیں چڑھن اور جلن ہو رہی ہے, کڑھن پیدا ہو رہی کسی کی سویا بین زیادہ پیدا ہونے سے, تو ہمیں علاج کرانا چاہیے. بھئی آدمی کو بخار میں کڑوی میٹھی چیز کڑوی لگنے لگتی ہے تو فکر ہوتی ہے کہ نہیں کہ یار میرا ذرا سواستھ ٹھیک نہیں ہے یار, کڑوی لگ رہی ہے. مٹھائی تو میٹھی ہوتی ہے, یہ کڑوی کیوں لگ رہی ہے یار, کڑوا ہر چیز کڑوی لگ رہی. مطلب یہ کہ کچھ گڑبڑی ہے, ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں کہ نہیں. ایسے جب بری چیز اچھی لگنے لگے تو سمجھو ہمارا اندر کچھ گڑبڑ ہے, وہ گڑبڑی کو دکھانا ہے. وہ کون دیکھیں گے؟ وہ اللہ والے دیکھیں گے. اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا, نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا ہوگا, علماء سے رابطے میں رہنا پڑے گا. جو لوگ دین کے راستے پر محنتیں کر رہے ہیں ان ذمہ داروں سے کہنا ہوگا کہ صاحب میرے دل کسی سے رابطہ ہو, ایک عالم دین سے, اچھے دیندار لوگوں سے, دعوت و تبلیغ کے منجھے ہوئے لوگوں سے, جن سے رابطہ جس کا ہو, تو ان سے بتانا پڑے گا کہ حضرت میرے اندر یہ برائی ہے کہ کسی کے ہاں اگر سویابین زیادہ پیدا ہو گئی تو مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ اس کے ہاں کیوں پیدا ہو گئے. تو وہ بتائیں گے کہ نہیں بھائی یہ سوچا کرو کہ اللہ کے فیصلے ہیں. حاسد کو اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہوتا ہے. یہ دینے والی ذات کون ہے؟ چلاتے تو ہم کہ اللہ کے سوا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ. پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو اگر کسی کی پیداوار پر آپ کو اشکال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ کے فیصلے پر آپ کا اعتراض ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, دنیاوی ہو یا دینی ہو, اللہ ہمیں بھی عطا. ہاں رشک الگ چیز ہے. رشک اور حسد میں یہی فرق ہے کہ حاسد جو ہے یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے اس کو نہیں ملنا چاہیے. ایسے مستورات میں بھی بولنا چاہیے, مستورات اپنی عورتوں کو بھی, ان کے اندر بھی بہت ہوتا ہے, اس کے پاس زیور اتنا کیوں ہو گیا, اس کا گم ہو جانا چاہیے, میرا بنے یا نہ بنے. ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بھئی ایسا نہیں, اس کے پاس بھی اللہ مجھے بھی دے دے. رشک یہ ہے کہ اللہ نے اس سے دیا ہے, وہ نمازی ہے, تہجد پڑھتا ہے, اللہ مجھے بھی توفیق دے. اس کا لڑکا کتنا نیک ہے, اللہ میرے لڑکے کو بھی اچھا بنا دے. اس کا لڑکا عالم بن گیا, اللہ میرے لڑکے کو بھی, بہت اچھی بات. اس کے یہاں 50 کنٹل سویابین, اللہ میرے یہاں بھی دے دے. اس کے یہاں بہت مبارک ہو, میرے یہاں بھی. تو یہ سوچ سے اللہ تمہیں بھی دے گا, نہیں دے گا تو اجر ملے گا. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو, ان دینی محنتوں کا مقصد کوئی ووٹنگ اور کوئی نہیں ہے کہ اپنی جو ہے چرچا, اور اب کتنے شخص ہو گئے, اب ضلع میں کتنے لوگ اپنے ہو گئے, کوئی ہمیں چناؤ تھوڑا کروانا ہے. اس محنت کے ذریعے سے کوئی پارٹی نہیں تیار کرنا. یہ ساری ہر مسلمان, ہر کلمہ پڑھنے والا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جماعت کا ساتھی ہے. ہمارے جماعت کا ساتھی 3 دن لگے ہیں, نہیں لگے, کچھ بھی لگا نہیں ہے, تو بھی وہ ہمارا ساتھی. یہ سوچ اتنی وسعت قلبی کے ساتھ ہم جب لوگوں سے ملیں گے تو ہر آدمی ہمارا ساتھی بن جائے. اور جب محدود کر لیں گے یہ ہمارا ساتھی ہے بس, باقی سب باراتی ہیں, سب ساتھی ہیں ہمارے. جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے وہ ہمارے سب ساتھی. ہمارا ہر ایمان والا مسجد وار جماعت کا ساتھی ہے. جتنے بھی نمازی ہیں ہمارے سب ساتھی ہیں. ہر ایک کو فکر, کوئی ہمارے ذمہ تھوڑا ہے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو اجڑ رہا ہے اس کو آباد کرنا ہر ایمان والے کی ذمہ داری. ہر عالم کی, عامی کی, ہر اعتبار سے جو جس کا علم ہے اس کی سطح پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک آیت بھی یاد ہے اگر تو اس کو پہنچائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا, میری جانب سے پہنچا دو اگر تمہیں ایک بات معلوم. علماء اپنے دلائل کی روشنی میں پہنچا رہے ہیں, آپ کو پوری علماء سے مضبوط بات معلوم ہے, آپ کی ذمہ داری دوسرے تک پہنچا. ہاں کوئی بات آپ کو کلیئر نہیں معلوم تو مت شائع کرو اس کو. کوئی مسئلے مسائل کی بات ہے جو علماء کا وہ نہیں شائع کر. باقی جو کامن چیزیں, نماز فرض ہے سب پر, زکوٰۃ دینا فرض ہے, موٹی موٹی چیزیں پہ دین کی محنت کرنا سب پر ضروری ہے, سب کرنا چاہیے.
تو جو چیزیں مسائل سے تعلق نہیں رکھتی ہیں ہر آدمی جو اس کو معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، اپنے گھر میں پہنچائے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ دین کی مبارک محنت جو اللہ تعالیٰ یہ کام کر رہا ہے، یہ کسی ایسا نہیں کوئی سیاسی کام ہے، یہ ایک اللہ والے کی تڑپ پر اللہ نے یہ کام لیا تھا، اور ان کی رونے کی برکت سے کام کروایا اللہ نے۔ ان کے بہت زیادہ مطلب کوئی بہت سی کتابیں لکھ دی اور بہت بڑا مطلب یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لیا قرنے کی برکت سے، رونے کی برکت سے، اس لیے یہ رونے والا کام ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کریں، پہلے تو جس کام میں آپ لگے ہوئے ہو اس کو بصیرت کے ساتھ اس پر یقین، وہ کر رہے ہیں یہ کرنا ہی بصیرت کے، یہ نبیوں والا کام ہے، ان سے میل کھاتا ہے، یہ کام نبوت کے کام ہے، اور یہ کام بھی ہے، پڑھانا بھی انبیاء کا کام ہے، تعلیم بھی، تزکیہ بھی، لوگوں کے دلوں کی صفائی بھی، سارے انبیاء کے کام ہے۔ قرآن میں سب ذکر کیا تفصیل سے، ہاں، تعلیم، تعلم، تزکیہ، لوگوں کے دلوں کی صفائی، لوگوں کی باتوں کو پہنچانا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ انبیاء کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے کام سے ہم کو بھی جوڑا ہے، اس کی مشابہت ہم اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہم اتنی قوت اور طاقت وہ قربانی صحابہ کی کہاں سے لائیں گے؟ ہم تو نقل کر رہے ہیں، اللہ نقل کی برکت سے ہمیں اصل میں تبدیل فرما دے۔ یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گاؤں کا نقشہ بدل جائے، اور طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں وقت لگانا ہے۔ دیکھو اس وقت لگانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اب چھوٹے بچوں کو تو ہم مدرسے لے جاتے، اب آپ کو ان کو کہاں لے جائیں؟ یہ چلتا پھرتا اللہ نے مدرسہ ہمیں دیا ہے، اس کی برکت سے 27 دن ہم اپنے کام کریں گے، اور 3 دن اللہ کے راستے میں کم سے کم ہم لگائیں گے۔ 3 دن کی پابندی جو اس بستی میں ہو گئی، ساری چیزوں پر کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 3 دن پابندی سے لگانا شروع کر دو، چلے 4 مہینے کی تشکیل اتنی آسانی سے ہو جائے گی انشاءاللہ کہ بالکل آپ دیکھتے رہیں گے، ریکارڈ ہو جائے گا۔ ایک چین پور میں جاؤ، ماشاءاللہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جس کا زندگی میں 4 مہینہ نہ لگا ہو۔ اس لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں کہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے چاہیے کہ ایک ایسی جماعت ہو، تم میں سے، یہ نہیں کہا کہ تم سب نکل جاؤ پورے گاؤں والے، نہیں، ترتیب ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے اور بھلائیوں کی طرف۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے، اور آگے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی جماعت کامیاب ہے۔ کوئی جماعت کا فرد متعین نہیں کہ یہ فرد کامیاب، جو نہیں، ان صفات، ان گنوں کے ساتھ جو ہوگا، ان صفات کے ساتھ جو کام کرے گا، وہ جماعت کیا ہوگی؟ کامیاب۔ وہ چاہے چین پور کی ہو یا کہیں کی بھی ہو، جو ان صفات کے اوپر کہ برائیوں سے لوگوں کو روکے گی، بھلائیوں کا حکم کرے گی، خود بھی نیک کام کرے گی، نیکی پر کھڑا کرے گی، لوگوں کو خیر خواہانہ جذبے کے ساتھ، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اس کے، کچھ نہیں، بس اللہ کے لیے جانا ہے، اپنی جان اور مال کی قربانی کرتے ہوئے، اپنے اوقات کو فارغ کر کے اللہ کے سامنے رونا ہے۔ 3 دن جا کے کسی مسجد میں، کسی گاؤں میں جا کر کے اپنی جماعت کو ڈال دینا ہے، اور اللہ کے سامنے رو رو کر کے مانگنا ہے پوری امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی دنیا کو بدل دے۔ آپ کر کے تو دیکھ، فارمیلٹی نہیں، اللہ کے لیے نکلنا ہے، کسی کے کہنے سے نہیں، کسی کو خوش کرنے نہیں، اللہ کے لیے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا لائے ہوا مبارک دین، جن کو اتنی قربانیوں کے ساتھ سینچا گیا ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں صحابہ کی کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی۔ 13 سال کی مکی زندگی، آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں حکایات صحابہ میں، کیسی کیسی قربانیاں دی صحابہ کرام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کے صدقے میں پورے دین کو پوری دنیا میں اللہ نے پہنچایا، اور آج بھی انشاءاللہ پہنچے گا اور قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ اس لیے کریں گے بھائی کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی نسبت پر جمع ہونے کی اور دین کی باتوں پر عمل کی اور دینی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت جی بات کریں گے، اس کے بعد تشکیل ہو جائے گی۔